صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مولا علی کو اپنی جان کا سلام لکھیں گے، مولا علی کو اپنی جان کا سلام لکھیں گے، دل کی کتاب میں غازی عباس کا نام لکھیں گے۔ اے کاش ہمیں مل جائے آسماں کی حکومت، ستاروں کی جگہ یا علی تیرا نام لکھیں گے۔ نعرہ حیدری۔ میں ابھی دعوت خطاب دیتا ہوں حاجی محمد بھوٹا حیدری صاحب، آئیں 10 منٹ اور سرکار رب وفا کی شان میں بیان کریں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المومنین بحق عقیق الحسین علیہ السلام۔ عزادران امام حسین علیہ السلام انتہائی غم کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ 8 محرم کی رات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کل 9 محرم ہے۔ کوشش کریں آپس میں مصافحہ نہ کریں، گلے نہ میریں۔ آپ کے جو آستین ہیں الٹے ہوئے ہونے چاہیے اور گریبان چاک ہونا چاہیے تاکہ دیکھنے سے پتہ چلے کہ اس کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یقیناً ہم لوگ انسان ہیں، تو جب انسان ہوتا ہے تو اس کی بہت زیادہ خواہشات بھی ہوتی ہیں، حسرتیں ہوتی ہیں، کچھ مشکلیں ہوتی ہیں جن کے حل کے لیے اسے کسی آسرے کی، کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم قوم شیعہ، ہمارے پاس شکر الحمدللہ باب الحوائج موجود ہیں۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج ہیں، سرکار ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام باب الحوائج ہیں، اور یہ لقب انہیں خود ان کے والد محترم امیر المومنین علی علیہ السلام نے عطا کیا تھا۔ ہمارے گھروں میں تو بہت یہ چلتا ہے کہ باب الحوائج علیہ السلام کی جو تسبیح میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المومنین بحق عقیق الحسین علیہ السلام، جن کے ساتھ میں پرائیویٹ محفلوں میں رہتا ہوں، ان کے سامنے میں یہ بات کافی دفعہ بیان ہوتی رہتی ہے۔ چاہتا ہوں آپ کے جانے تاکہ ہو سکتا ہے کوئی مومن عمل کرے اور اس کی کوئی مشکل کو خواہش پوری ہو جائے، کیونکہ یہ باب الحوائج کا دار ہے اور یہ ہمارے علم میں باتیں ہونی چاہیے۔ آیت اللہ امراشی نجفی آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، جو کہ قوم میں جنہوں نے بہت بڑی لائبریری بنائی ہے جو ابھی بھی وہاں پر موجود ہے، اور بہت دفعہ آیت اللہ امراشی نجفی صاحب نے جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات کی ہے۔ آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ مالٹا میں دانشور ہیں، تو آپ جو ہے وہ میرے لفظوں کو تائید بخشیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ وہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ امراضی نجفی کہ ان کے ہاں ایک مہمان آیا جو نجف تھے صاحب، اور مسجد جمگران میں آ کر، مسجد جمگران وہ مسجد جہاں امام زمانہ علیہ السلام ہر شب بدھ یا ہر شب جمعہ تشریف لاتے ہیں، جو مسجد سہلہ کی شبیہ مسجد جمگران ایران میں بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو عالم دین آئے تھے مسجد جمگران میں، وہ اپنی حاجت لے کر آئے تھے، ان کی کوئی مشکل تھی، اور امام زمانہ علیہ السلام، میں بہت توجہ چاہوں گا آپ کی، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم کربلا سے چلیں یا ظہور تک جانا، اور بیچ کا رستہ ہم نے کربلا کے سارے طے کرنا ہے، یہ بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ میرا موضوع ہے۔ تو وہ کافی دن امام زمانہ کو پکارتے رہے، یا مولا ادرکنی، یا امام زمانہ ادرکنی، یا فرزند زہرا سلام اللہ علیہ ادرکنی، میری مدد کیجیے، میری مدد کیجیے، میری مدد کیجیے، لیکن کچھ ایسا تھا کہ ان کی جو مدد نہ ہو سکی۔ تو وہ پھر کہتے ہیں مولا سے، بڑا وہ دل، جب ان کا دل ٹوٹا نا، دل شکستہ ہوا، تو امام زمانہ سے وہ پھر اندر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ مولا اب میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کسی اور کے آگے اپنی حاجت رکھنا، یہ میرے خیال میں میرے لیے معیوب لگتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ایک اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں، اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کروں، مجھے یہ مناسب نہیں لگتا۔ تو اس نے یہ کوئی کرب سے بات کی کہ امام زمانہ علیہ السلام بالکل اس کے سامنے آ گئے، اور اسے آ کر کہتے ہیں کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام سے توسل کریں، میری موجودگی میں ان سے توسل کریں۔ تو یہ اجازت امام زمانہ نے دی ہے کہ آپ ابو الفضل العباس سے توسل کریں، تو ہمیں بھی غازی عباس علمدار علیہ السلام سے اپنی حاجتوں کو مانگنا چاہیے، اپنی ضروریات کو مانگنا چاہیے۔ یہ عین توحید ہے، عین نبوت ہے، عین رسالت ہے، کسی قسم کا کوئی شرک نہیں۔ ہمارے یہاں بہت سی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر وہ یہ وقت نہیں ہے ان کو ڈسکس کرنے کا، لیکن ان سے حاجات طلب کرنا یہ ہمارے علماء کرام کا، ہمارے بزرگان دین کا وتیرہ رہا ہے، سب کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ مولا
اچھا ذاکر صاحب کہہ رہے تھے، میں اس وقت میرے ذہن میں بات آئی کہ ہم جب شہزادہ علی اصغر کا نام لیتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ ایک بچہ ہے، اور بچے سے نہیں، وہ بچہ ظاہری اس دنیا میں تھے، عالم ارواح میں، عالم بالا میں، عالم ملکوتی میں وہ بچے نہیں ہیں کوئی بھی، وہ بچے نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے یہ بچے تھے، عالم ارواح میں ان کی یہ حیثیت نہیں ہے، وہ جس طرح سے مولا حسین ہے، جس طرح سے غازی عباس علمدار علیہ السلام، ویسے ہی ان کا مقام ہے، تو اللہ نے جو انہیں عطا کیا وہ ویسا ہی ہے، تو لہٰذا ہم سب بچے ہیں تو ان سے نہیں، ان سے بالکل جیسے ہم مولا حسین سے رجوع کرتے ہیں، ابو الفضل العباس سے رجوع کرتے ہیں، اسی عقیدے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے رجوع کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ میں بس یہ آخری بات اور باتیں اور بھی ہیں، لیکن میں ان کو بلانا چاہتا ہوں کہ 10 محرم کو یہ جو میں نے پڑھا ہے کہ یا کاشف الکرب واجہ الحسین علیہ السلام، اے وہ کہ جس نے مولا حسین کے چہرے سے غم اور کرب کو دور کیا، ایک شیف کربی میرے غم کو بھی دور کیجئے بحق حقیقت حسین علیہ السلام، تو آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میرے غم کو دور کرنا ہے۔ اس میں اگر آپ اضافہ کریں ایک شیف کربی و کرب المومنین بحق حقیقت حسین، میرے غم کو بھی دور کیجئے اور مومنین کے غم کو بھی دور کیجئے، تو قبولیت کا جو ہے وہ بہت زیادہ چانس ہو جاتے ہیں۔ یہ اچھا، یہ اگر سوچے کہ مولا حسین علیہ السلام کے چہرے سے غم کو غازی عباس نے دور کیا۔ ایک شاعر تھے عراق کے، انہوں نے ایک مرثیہ لکھا مولا کی بارگاہ میں، مرثیہ خانوں کے لیے میں مولا اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدیث بیان کر چکا کہ یہ بہت بلند مقام ہے اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو۔ ان کا جو پہلا ہی شعر تھا نا، اس کا یہ ترجمہ تھا کہ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام مولا غازی کی پناہ میں تھے۔ انہوں نے یہ مصرع لکھا اور پھر پورا جو ہے نا انہوں نے مصرع وہ مرثیہ مکمل کیا۔ جب مرثیہ مکمل کیا آپ سمجھیں گے کیونکہ آپ شاعر ہیں، جب پھر وہ دوبارہ سے اس کو پڑھ رہے تھے نا، اس کو دوبارہ ترتیب دے رہے تھے، اشعار کو غور کر رہے تھے، میں نے کیا کیا، بہت توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی، تو اس نے اسے ذہن میں خیال ہے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ 10 محرم کو حسین عباس کی پناہ میں تھا، کہیں ایسا نہیں کہ میں امام حسین کی توہین نہ کر دوں، نعوذ باللہ، کہیں ایسا نہیں کہ کیونکہ امام حسین بہرحال امام ہیں، منصب امامت پر اور خلافت پر وہ فائز ہے۔ مولا غازی عباس علیہ السلام کا مقام ہماری سوچوں سے بہت بلند ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن بہرحال وہ امام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ امام ہے، وہ امام نہیں، تو ایسا تو نہیں میں کہہ رہا کہ میرے ذہن میں کچھ ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جانا میں ایسا، انہوں نے فیصلہ کیا اپنے دل میں کہ میں یہ مرثیہ کہیں نہیں پڑھوں۔ کافی وقت گزر گیا، ایک دن وہ خواب میں بیٹھا ہوا تھا، وہ خواب میں دیکھتا کہ میں شب جمعہ گیا ہوں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ مولا غازی سے مانگنا چاہیے، اس کی میں بہت بڑی جو ہے نا یہ آپ کو ایک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، ہم انشاءاللہ ان کی شہادت کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ شب جمعہ ایک ایسی شب ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کو تمام انبیاء آتے ہیں، تمام اولیاء آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، مومنین آتے ہیں، ولی کرام آتے ہیں، پوری دنیا وہاں پر جو ہے نا وہ شب جمعہ کو جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زیارت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ تو اس کے ذہن میں تھا کہ جب میں جاؤں گا مولا کے در پر، مولا کی قبر مبارک پر، تو حرم جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہوگا، مجھے تو زیارت کا پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں ملا، لیکن جب وہ حرم امام حسین میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ حرم بالکل خالی ہے، بالکل سناٹا ہے۔ یہ خادم وہاں ہوتا ہے، بولتا ہے میں حسین کی قبر پر ہی آیا ہوں نا زیارت کے لیے، کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ مولا حسین کی قبر پر ہی آئے ہو۔ بولتا ہے پھر کیا، آج تو شب جمعہ، آج تو یہاں فرشتے آتے ہیں۔ اچھا، جو فرشتہ ایک بار مولا حسین کی زیارت کر جاتا دوسری بار اس کا نمبر نہیں آتا، ترتیب ہے ان کی، آپ علماء کرام کو دیکھیں گے تو یہ ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام بھی ترتیب وار ان کی زیارت کو آتے ہیں، اہل بیت طاہر ان کی زیارت کو جاتے ہیں۔ تو خادم بتاتا ہے کہ سب لوگ تو یہاں پر تب موجود ہوں جب مولا حسین یہاں موجود ہوں، مولا حسین اس وقت یہاں نہیں ہے، وہ مولا غازی کی زیارت کو گئے ہوئے ہیں، لہذا سب کے ساتھ ان کے ساتھ غازی کی زیارت کو گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جلدی سے بھاگتا بھاگتا مولا غازی کی قبر مبارک کی طرف جاتا ہے اور جا کے وہاں مولا کی قبر کے نزدیک کھڑے ہو جاتا ہے اور زیارت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب وہ زیارت کر ہوتا ہے تو بہت توجہ ہوگا آپ حضرات کی، اس کے کانوں میں اسی کا مرثیہ آتا ہے جو اس نے کہا تھا کہ میں نہیں پڑھوں گا، کہ 10 محرم کو حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ وہ ایسے پلٹ کر دیکھتا ہے تو پیچھے مولا حسین وہی مرثیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مولا حسین فرماتے ہیں تم یہ مرثیہ کیوں نہیں پڑھتے؟
کہتا مولا میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا کہیں ایسا نہ ہو میں آپ کی توہین کر دوں. مولا فرماتے ہیں میں حسین ہو کے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ یہ مرثیہ پڑھو, کیونکہ میں 10 محرم کو خود میں کہتا ہوں کہ میں غازی کی پناہ میں تھا. تو جب 10 محرم کو حسین غازی کی پناہ میں تھا تو ہمارے لیے جاہ پناہ غازی پاک علمدار علیہ الصلوۃ والسلام, باب الحوائج, باب المرائد, باب الائمہ, باب صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام, اپنی حاجات مولا غازی عباس سب قندرہ, سب کندرا. یہ تو مجھے اس کا مفہوم نہیں آتا, آپ بیان کریں گے. ان کے القابات تو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ در عباس ہمیشہ کھلا ہوا ہے. ہمیں در عباس سے منسلک رہنا چاہیے. در عباس سے منسلک رہیں گے تو وفا ہماری سمجھ میں آئے گی. جب وفا سمجھ میں آئے گی تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ وفا کریں گے. بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات.